إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ غزوہ خندق کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ غزوہ خندق کے بعض واقعات میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم ذکر کیے تھے، جس میں غزوہ خندق کا بیک گراؤنڈ اور کفار مکہ کی تیاری اور مسلمانوں کا خندق کھودنا، اور اس کے پیچھے جو یہود کی ایک چال تھی جو انہوں نے چلی تاکہ مسلمانوں اور کفار مکہ اور یہود سب کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہو۔ اس کی تمام ڈیٹیلز ہم نے آپس میں ڈسکس کی، اور پھر یہود کا کفار مکہ کو اپروچ کرنا اور ان کو اس بات پر کنونس کرنا، اور یہاں تک کہ جب ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہتر ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بھی اسی رب کو مانتے تھے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کے لیے سارے جہان کو بلا رہے تھے، باوجود اس کے انہوں نے کفار سے یہی کہا کہ تمہارا دین بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کی طرف دیا گیا ہماری کتاب میں سے حصہ، یعنی کہ یہود جنہیں کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر، یعنی باطل پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ، کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں کی بنسبت جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور دیگر کتب سیرت میں یہاں تک کہ ایک ویسٹرن رائٹر ہیں پروفیسر ولسن، انہوں نے جب تاریخ الیہود فی بلاد العرب کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ یہودیوں کی تاریخ خطہ عرب میں، تو اس میں انہوں نے بڑے عجیب سے الفاظ لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ جو چیز ہر مومن کے دل کو کھاتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی، وہ اس یہودی وفد کی مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے، جس میں انہوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیلت دی ہے جو خداوند وحدہ لا شریک پر محکم ایمان رکھتے تھے۔ تو اس کو ویسٹرن آتھرز نے بھی محسوس کیا اور اپنی کتاب میں لکھا۔ بہرحال جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا کہ اب مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، تو اس ضمن میں انہوں نے دیگر قبائل عرب کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، تو جس میں بنی غطفان کا نام سر فہرست ہے، جن کا سردار عینت ابن حزن ہے، جو زبردستی اس سازش میں شامل ہو گیا، حالانکہ اس سارے معاملے سے نہ اس کا کوئی لینا تھا نہ دینا تھا، اور اپنے ساتھ اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرہ، اشجع اور بنی فزارہ کو بھی اس جنگ میں اس نے شامل کر لیا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر 4000 کا قریشی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں نکلا، ان میں 300 گھڑ سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے۔ جب یہ لشکر مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو بنو اسد طلیحہ الاسدی کی قیادت میں، بنو سلیم ابو الاعور کی قیادت میں، بنو مرہ حارث بن العوف المری کی قیادت میں، اور اشجع مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نکلے، اور مر الزہران کے مقام پر یہ سارا لشکر جمع ہوا، جس کی بعض مورخین نے تعداد 10,000 بتائی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ 10 سے 12,000 کے درمیان تھا۔ یہ لشکر سارا کے سارا جمع ہوا، کیوں کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں خط بھی لکھا، جس کا حضور نے اس کو جواب بھی دیا، لیکن یہ ہم خط آپ کے سامنے پیش کریں گے جب اس مقام پر پہنچیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ ذرا آپ کو اس طرف نشاندہی کرا دی جائے کہ خط و کتابت کا بھی ایک معاملہ سامنے پیش آیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے، کہ یہ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم تھے۔ اللہ اکبر! اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا وقت ہوگا، سردیوں کا زمانہ ہو اور ساتھ کوئی آسائش بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو، اور کام بھی محنت کا ہو، اور آگے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہو، اور آپ کی تعداد بھی تھوڑی ہو کہ نفسانی معاملات بھی ہوں اور جسمانی معاملات بھی ہوں، تو بڑا مشکل کٹھن مرحلہ ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اب آپ یوں سوچ لیں کہ اگر آپ کی محلے میں بھی لڑائی ہو جائے کسی سے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور آگے 4-5 لڑکے ہوں گے، تو آپ گھر سے نہیں نکلتے۔ وہاں تو جان لینے کی بات بھی نہیں ہوتی، وہاں تو صرف پٹنے کی بات ہوتی ہے، اور معاملہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تو 10,000 کا لشکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھودنے کا حکم دیا، اور یوں سارے خندق کھودنے میں لگ گئے۔ اب اس ضمن میں کئی واقعات پیش آئے، جن میں سے چند ایک تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے، اور انشاءاللہ چند ایک جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں سے ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، وہ خندق کے دوران ایک جگہ پر سخت اور پتھریلی زمین آ گئی، اور صحابہ کرام سخت کوشش کے باوجود اس جگہ کی کھدائی سے عاجز رہے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے دست مبارک میں لی اور اس جگہ ماری، تو ایک ہی چوٹ میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! یعنی پتھریلی زمین تھی، حضور نے اس پر ایک ضرب لگائی تو وہ ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ اللہ اکبر! اچھا، اسی روایت کو کچھ یوں بھی بیان کیا گیا ہے بعض کتب میں کہ حضور نے کچھ پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ نے اللہ سے کچھ دعا مانگی، اور اس کے بعد یہ پانی اس پتھریلی زمین پر چھڑک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے، ان میں بعض کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضور کو سچائی دے کر ظاہر فرمایا کہ یہ پانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی، جسے کھودنے کے لیے کدال اور پھاڑوں کی ضرورت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر! صدیق اکبر و فاروق اعظم کی محنت کا حال بھی سنیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے کپڑوں میں بھر کر مٹی ڈھو رہے تھے، کیونکہ جلدی میں انہیں کوئی ٹوکری وغیرہ نہیں ملی۔ یعنی اب یہ ایک جنگی اور ہنگامی صورتحال تھی، جس میں جس کو جو وقت مناسب تھا وہ کام میں لگا ہوا تھا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود سب لگے ہوئے تھے۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے خندق کے معاملے میں مشورہ لیا گیا تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے ایک حصے میں میں نے کدال ماری، مگر وہ پتھر نہیں ٹوٹا اور مجھ پر بہت زیادہ تھکن ہو گئی۔ حضور اس وقت میرے قریب ہی تھے جب آپ نے مجھے کدال چلاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ پتھریلی زمین ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں، تو آپ خندق میں اترے اور میرے ہاتھ سے کدال لے کر آپ نے زمین پر ضرب لگائی، جس سے کدال کے سرے پر ایک بجلی سا جھماکا ہوا۔ اس کے بعد آپ ایک دوسری ضرب لگائی تو دوسری بار بھی ویسے ہی ہوا، پھر آپ نے ایک تیسری ضرب لگائی تو تیسری بار بھی ویسے ہی ہوا۔ میں نے حضور کی یہ ضربیں دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے جو کدال کے نیچے سے نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اس مقام پر بشارتیں دی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، اور بشارتیں بھی سنیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس روایت کو حضرت عمر بن عوف نے بھی روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں
سلمان فارسی، حضرت حذیفہ، حضرت نعمان بن مقران المزنی اور 6 انصاری، ہم سارے کے سارے اس جگہ پہ خندق کھود رہے تھے، اور یہ 40 گز کی خندق تھی۔ اس ضمن میں ایک چٹان آ گئی، تو ہم نے بڑا زور لگایا مگر چٹان نہ ٹوٹی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے کہا کہ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا کہ حضور ہماری تو کدالیں شل ہو گئی ہیں، اور ہمارے تو ہاتھ شل ہو گئے ہیں، ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں، لگتا ہے کہ ان کے جو بلیڈز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور خود اٹھے اور اس جگہ تشریف لے آئے جہاں پر یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ تو دونوں روایتیں موجود ہیں۔ تو اچھا، وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گینتی پکڑی، یہ جو کدال تھا، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جو ضرب لگائی، اس سے اتنی شدید روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی گھپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور معاملات پیش آئے 1 سے زائد دفعہ، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی روایت میں ذکر کیا۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ جھماکے کیسے، یہ چنگاریاں اور یہ روشنی کیسی، تو حضور نے پوچھا سلمان تم نے یہ دیکھا جو جھماکے ہوئے؟ تو حضرت سلمان نے کہا جی ہاں حضور میں نے دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا ہوا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دیں، یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ ملک شام فتح ہوگا۔ اور جو دوسرا ہوا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، تو مجھے اللہ نے فارس کی کنجیاں دے دیں، یعنی کہ فارس بھی یعنی ایران بھی فتح ہوگا۔ اور جو تیسری لگائی تو اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، تو اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں مرحمت فرمائیں۔ تو یعنی اب حالم یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر سر پر آنے والا ہے، اور مسلمانان مدینہ بچانے کو لگے ہیں، جو چھوٹی سی بستی ہے، اور یہاں حضور بشارتیں دے رہے ہیں کہ فارس کی عظیم الشان سلطنت اور یمن کی عظیم الشان سلطنت جو کہ فارس کے انڈر آتی ہے، جو جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے بات ذکر کر چکا ہوں کہ جو یمن ہے وہ ایک پروونس تھا فارس کا، لیکن یہ پروونس جو ہے وہ فارس سے الگ ہوا کیونکہ اس کا جو گورنر بازان تھا اس نے اسلام قبول کیا، اور فارس کا جو بادشاہ تھا اس سے علیحدگی کا اعلان کر کے اسلامی مملکت میں شامل ہوا۔ اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں سیرت میں ذکر کریں گے، اور پھر ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے سیرت کے سلسلے میں یا بعد کے واقعات میں کہ کیسے بعد میں پھر شام بھی فتح ہوا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر اتنی خوبصورت بشارتیں دی جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بڑھ گئے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح سے ہمکنار کریں گے، ابھی تو اس دین نے پھیلنا ہے، ابھی تو اس دین نے اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلنا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے متعلق مہاجرین و انصار آپس میں جھگڑنے لگے۔ مہاجرین تو یہ کہتے تھے کہ سلمان ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو وہ ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ بھی مہاجر ہوئے۔ انصار کہتے تھے کہ نہیں سلمان ہمارے ہیں۔ آخر حضور نے فرمایا کہ سلمان ہمارے میں سے ہیں اور اہل بیت ہیں، یعنی گھر والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سلمان پہ جھگڑنے کی ایک روایت یوں بھی علماء نے بیان کی ہے کہ وہ یہ تھی کہ سلمان بہت مضبوط اور قوی ہیکل آدمی تھے اور کئی لوگوں کا کام اکیلے کر لیتے تھے۔ تو جب ان کی یہ قوت اور طاقت دیکھی تو انصار نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں۔ لیکن اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سلمان فارسی کو نظر لگ گئی۔
ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا قیس ابن صعصع. ان کی نظر میں اثر تھا، تو ان کی نظر جیسی سلمان پر پڑی نہ تو وہ فوراً گر گئے اور کسی کام کے قابل نہ رہے. حضور کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ انہیں حکم دو کہ وہ وضو کریں اور غسل کریں اور وضو کے برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الٹ دیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس عمل سے وہ ایسے ہلکے ہو گئے جیسے ان سے رسیوں کے بند کھل گئے ہوں. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے حکم دیا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قیس بن صعصع جو ہے وہ سلمان کے لیے وضو کریں اور اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کر لیں، پھر سلمان اس پانی سے غسل کریں اور برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الٹ دیں. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ انسان جب پانی سے وضو کرتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. اب وہ گندا ہو گیا پانی، اب اس کو کسی کے اوپر ڈالیں تو ویسی آپ تھوڑے سے آپ کے دل میں جو ایک اس کے اوپر ایک رشک والی کیفیت ہوتی ہے وہ دل سے دور ہو جاتی ہے، تو وہ رشک کی کیفیت ٹوٹتی ہے تو پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے نظر کا. تو بہرحال تو یہ تو معاملہ تھا. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق و مغرب کی بشارتیں عطا فرمائیں. اچھا، بعض مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو جہاں یہ بشارتیں سنائیں، ساتھ ہی ساتھ مقامات کی تفصیل اور محل وقوع بھی بتائے. اور حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، اس جگہ کی تفصیل ایسی ہی ہے. کیونکہ حضرت سلمان فارسی شام تو دیکھ چکے تھے اور ایران سے بھی واقف تھے، کیونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور شام کی سرزمین میں گھومتے رہے تھے دین حق کی تلاش میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تفصیلات بتاتے جاتے کہ یہ شہر ایسا ہے، وہ محل ایسا ہے، مجھے اللہ نے شام کا وہ محل دکھایا اور وہ محل دکھایا اور وہ قلعہ دکھایا اور ایران کا، فارس کا وہ محل دکھایا. تو سلمان فارسی ساتھ ساتھ تصدیق کرتے کہ حضور یہ تو ویسے ہی ہے، حضور جیسا آپ نے بیان کیا یہ تو ویسے ہی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سلمان، یہ فتوحات وہ ہیں جو اللہ نے میرے بعد تمہیں عطا فرمائے گا. اور ہوا یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا. تو اب جب یہ بشارتیں آئیں تو منافقین کو تو موقع مل گیا. انہوں نے جناب ٹھٹے بازیاں شروع کر دیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معتب ابن قشیر. اس نے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ مسلمانوں، تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں غلط امیدیں دلا رہے ہیں اور بے بنیاد وعدے کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ وہ یثرب میں کھڑے کھڑے ہیرا و مدائن و کسرا کے محلات دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ مقامات تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے، جبکہ حالت یہ ہے تم لوگوں کی کہ دشمن کے خوف و دہشت سے خندق کھود رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ اس نے الفاظ استعمال کیے، اس کو کئی کتب سیرت میں نقل کیا گیا ہے. اس کو حافظ ابن کثیر بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ الا تعجبون من محمد یمنیکم ویعدکم الباطل ویخبرکم انہ یبصر من یثرب قصور الحیرہ ومدائن کسرا. تمہیں حیرت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کہ وہ کیسی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ. کہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہیرا کے محلات، یعنی ہیرا جو ہے یہ اوپر آپ جائیں نا تو یہ یہ شام اور ایران کے درمیان کا علاقہ تھا. اس پہ کبھی ایک قابض ہو جاتا تھا، کبھی دوسرا قابض ہو جاتا تھا. تو ہیرا کے محلات کی بات کر رہے ہیں، یعنی شام کے محلات کی بات کر رہے ہیں، اور مدائن کسرا اور کسرا کے محلات کی اور شہروں کی بات کر رہے ہیں کہ وَإِنَّهَا تَفْتَحُ لَكُمْ، کہ وہ تم لوگ فتح کرو گے. وَأَنْتُمْ إِنَّمَا تَحْضُرُونَ الْخَنْدَقَ مِنَ الْفِرَقِ لَا تَسْتَطِعُونَ ان تبرزوا، اور تم خندق کھود کر اپنی جانیں بچا رہے ہو. تمہاری تو حالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے، باتھ روم کرنے کے لیے بھی شہر کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس طرح کی گھٹیا باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے
اس موقع پر قرآن کی آیت نازل فرمائی سورۃ الاحزاب کی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور کہتے ہیں منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے ساری باتیں کی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ وعدے نہیں ہیں ان کے، یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اس طرح کی باتیں تو اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور آج بھی آپ بے دین لوگوں سے اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں سورہ آل عمران کی بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اللہ مالک کے تمام ملک، آپ جس کو چاہیں ملک دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک لے لے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں دنیا کے حالات کہ بادشاہ تھے اور اللہ نے جو ملک چھینے تو گلیوں میں مرے، اور کچھ ایسے گلی والے تھے کہ اللہ نے انہیں ملک عطا کر دیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ غرض جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی سے فارغ ہو گئے تو اسی وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس لشکر کی کل تعداد زیادہ تر علماء کے نزدیک 10,000 تھی۔ قریشی لشکر نے پانی کے بہاؤ کی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور غطفانی اور دوسرے دستے احد پہاڑ کی سمت میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند حکمت عملی مدینے کے اندر بھی کی، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ پہلے ذرا ان دونوں لشکروں کی تعداد اور پڑاؤ کو ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ 3,000 کے قریب تھا۔ ابن اسحاق نے 700 کی تعداد بھی بتلائی ہے، مگر زیادہ تر علماء نے یہی لکھا ہے کہ نہیں، تعداد 3,000 ہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم لشکر کے ساتھ صلع پہاڑ کے دامن میں خیمہ ڈالا، تو صلع پہاڑ کو بالکل اپنی پشت پہ لے لیا اور سامنے خیمہ زن ہوئے۔ اچھا جو خندق کھودی گئی نا، اگر آپ میپ میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی خندق مدینے کے چاروں طرف کیوں نہیں کھودی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ جو ہے نا ایک یو شیپ میں ہے، بالکل یو شیپ میں ہے، اور آگے جو ہے نا اس کے ایک لائن ہے پہاڑوں کی، تو وہ یو شیپ کے آگے جو لائن پڑتی ہے اس کی وجہ سے صرف ایک انٹری ملتی ہے ساؤتھ سے اور ایک ایگزٹ ملتا ہے ٹورڈز نارتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اور دوسری طرف پہاڑیاں ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو ایسٹ ہے اور ویسٹ ہے، ادھر تو اتنے کوئی پتھریلی زمین ہے کہ کوئی چل ہی نہیں سکتا، یعنی اگر آپ جانور چلانا شروع کریں تو ان کے پاؤں پھٹ جائیں، انسان چلانا شروع کریں تو ان کے پاؤں پھٹ جائیں، جوتوں میں سے وہ نکل جائیں، اتنے نوکیلے اور پتھریلی جو ہے زمین ہے۔ تو ایسٹ اور ویسٹ سے تو کوئی آ نہیں سکتا۔ اچھا ساؤتھ میں گھنے باغات ہیں، تو گھنے باغات تو خود جو ہے ایک رکاوٹ ہے، تو رہ گیا صرف نارتھ۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو شمال کی طرف تھی، جو نارتھ تھا، ادھر خندق کھودی گئی۔ تو بہرحال یہ اقدامات کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزید اقدام یہ کیا کہ جو شہر مدینہ میں جو بڑے بڑے راستے تھے نا، اس پہ دیواریں چنوا دیں تاکہ شہر کے اندر بھی آڑ پیدا ہو جائے، اور جو عورتیں، بچے اور جو ضعیف لوگ تھے ان کو بیچ شہر میں، کیونکہ ایک تو شہر مدینہ تھا نا سینٹر میں، اور پھر باقی آبادیاں تھیں اور گاؤں تھے اور اس طرح پھیلی ہوئی تھی آبادی، تو جو شہر مدینہ تھا اس کے چند قلعوں اور بڑے بڑے گھروں میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایسے ڈسپرس کر کے مختلف گھروں میں رکھ دیا تاکہ ان کی حفاظت کرنا آسان ہو۔ اگر کئی گھروں میں ہوں گے تو ہر گھر پہ محافظ بٹھانا پڑیں گے، ویسی تعداد تھوڑی ہے، تو پھر ایک جگہ ہوں گے
تو آسانی سے حفاظت ہو سکتی ہے، اور پھر شہر کے بیچ میں ہوں گے تو زیادہ دور ہوں گے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوگی، تو اس طرح بھی تحفظ ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چرمی قبہ کھڑا کیا گیا۔ اس خیمے میں حضور کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے 3 یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جن کے پاس آپ باری باری رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جن ازواج کا انتخاب کیا گیا وہ تینوں کے تینوں قریشی عورتیں ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش یہ تو آپ کی کزن ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے آپ کے دودھ شریک بھائی کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو اور یہ قریش کے بڑے بڑے قبائل سے ان تینوں کا تعلق ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ حکمت عملی بھی تھی۔ تو خیر بہرحال اسی عرصے میں دن کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس رہتی تھیں، کیونکہ خندق کھودنے میں حضور کی مصروفیت 10 دن سے زائد رہی۔ ایک قول ہے کہ 24 دن لگے، ایک قول ہے 20 دن کا، ایک قول کے مطابق تقریباً 1 مہینہ، ایک قول کے مطابق پورا 1 مہینہ۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ تقریباً مہینہ بھر لگنے کا قول سب سے زیادہ مضبوط قول ہے، مگر ایک قول کے مطابق سب سے پختہ قول 15 دن ہے۔ تو بہرحال جو کوئی بھی ریزن رہا ہو، جتنا کچھ بھی معاد رہا ہو، بہرحال 2 ہفتے سے لے کے مہینے بھر کے درمیان کا کوئی ٹائم فریم ہوگا۔ اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی ازواج مطہرات ہیں وہ بنی حارثہ کے محلے میں تھیں۔ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو آتام یعنی ٹیلوں پر ٹھہرایا۔ جب آپ خندق کھودنے میں مشغول تھے تو آپ کے سامنے وہ لڑکے بھی آئے جو بالغ یا نابالغ تھے اور جو کھدائی میں مشغول تھے۔ جب کھدائی کا کام نمٹ گیا تو ان لڑکوں میں سے ان کو جو 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے آپ نے واپس ان کے گھروں پر بھجوا دیا، اور جو 15 سال کے ہو چکے تھے ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ ایسے لڑکوں میں جن کو آپ نے اجازت دے دی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل تھے۔ ادھر مدینہ شہر میں مکانات اس طرح ایک دوسرے سے پیوستر ملے ہوئے تھے کہ پورا شہر ایک قلعے کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مدینے کی ایک جانب تو کھلی ہوئی تھی اور باقی تمام سمتیں مکانات اور باغات سے پیوستہ تھیں جن پر دشمن کا قابو نہیں چل سکتا تھا۔ حضور نے یہ کھلی ہوئی سمت ہی میں خندق کے لیے منتخب کر کے یہاں پہ خندق کھودی۔ اپنی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے میں قائم مقام بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیط اور سفیان بن عوف کو جو دشمنوں کا لشکر تھا اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوس کے طور پر بھیجا۔ مشرکین نے ان دونوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان دونوں کی لاشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو آپ نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرا دیا، اور اس طرح یہ دونوں جڑواں شہید کہلائے۔ پھر حضور نے مہاجروں کا ایک جنگی پرچم زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصاریوں کا پرچم سعد ابن عباد کے ہاتھ میں دیا۔ ساتھ ہی آپ نے سلمہ ابن اسلم کو 200 آدمی دے کر اور زید ابن حارثہ کو 300 آدمی دے کر مدینے کی حفاظت اور یہاں کے لیے جو آپ گشت کرتے ہیں نا اس کے لیے مقرر فرمایا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چنوا دیں تاکہ سارا شہر جو ہے قلعہ نما ہو جائے، اور ساتھ ساتھ مکانات بھی جڑے ہوئے تھے۔ امہات المومنین اور حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چند خواتین ایک گھڑی میں موجود تھیں۔ حضور نے ایک مقام پر ان سب کو ٹھہرا دیا۔ اس مقام کا نام، اس گھڑی کا نام تھا فارع۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مقام پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک روز قلعے کے باہر سے گزرے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور وہ زرہ چھوٹی ہے اور ان کے بازو باہر نکلے ہوئے ہیں اور ننگے ہیں،
تو انہوں نے چھوٹا نیزہ پکڑا ہوا ہے اور اسے لہراتے ہوئے تیز تیز جا رہے ہیں۔ حضرت سعد کی والدہ بھی اسی قلعے میں موجود تھیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا بیٹے جلدی پہنچو، تمہیں تو دیر ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے سعد کی ماں، تم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، اتنی کھلی ہونی چاہیے تھی کہ ان کے کم سے کم ہاتھ تو ڈھانپ لیتی۔ اس مومنہ صادقہ نے عرض کیا کہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسی ہی ہوا کہ اسی ہاتھ پر ان کو تیر لگا اور پھر اسی کی وجہ سے بعد میں پھر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ بہرحال اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار مکہ جو ہے وہ بالکل پہنچ گئے ہیں وہاں پر کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے اور اپنی اپنی سمتیں پکڑ لی ہیں، اور مجتمع الاسیال جو ہے یعنی وہ جگہ جہاں برسات کے موسم میں برساتی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہوتا ہے اور وہ بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، یہ دو مقام تھے جن میں سے ایک کا نام تھا جرف اور ایک کا نام تھا زغابہ۔ قریش اور ان کے حلیفوں نے انہی دو مقامات پر اپنے خیمے نصب کیے کہ پانی کا انتظام بھی ہوتا رہے۔ ان کی تعداد 4000 تھی۔ دوسرا فریق ان قبائل پر مشتمل تھا جو نجد کی طرف سے آئے تھے، یعنی کہ جو ناردرن ایریاز سے آئے تھے، یہ تو ساؤتھ سے آئے تھے نا، وہ اوپر نارتھ سے آئے تھے۔ ان میں بنو غطفان تھے اور ان کے حلیف تھے۔ یہ فریق احد کی طرف اترے اور ضمب نقمہ کے مقام پر انہوں نے اپنے خیمے ڈالے۔ ان کی تعداد 6000 کے قریب تھی۔ ان کے سفر کا مقصد اگرچہ ایک تھا، لیکن اس لشکر کی قیادت کسی ایک سالار کے پاس نہ تھی، بلکہ ہر قبیلے کا الگ الگ قائد تھا۔ جنگ کے بارے میں مشرکین کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ اچانک مدینہ منورہ پر حملہ کر کے ساری کی ساری بستی کو ختم کر دیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے، اور ان کی عورتوں اور کو باندیاں بنائیں گے اور ان کے بچیوں کو غلام بنا کر یہاں سے لے جائیں گے۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے اور دیکھا کہ یہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے اور اس کو پار کرنا مشکل ہے اور اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر بھی پار نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے جتنے منصوبے بنائے تھے وہ گویا سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے۔ تو ان کے جنگی ماہرین نے پھر بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے اور اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک نتیجہ تو یہ نکالا کہ مسلمانوں پر اگر اندر سے حملہ ہو جائے تو یہ بات ان کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی، تو کیوں نہ ہم بنی قریظہ کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان سے یہ کہیں کہ تم مدینہ شہر کے اندر سے حملہ کرو، مسلمان وہاں مصروف ہو جائیں گے، ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں اور اسی اسنا میں ہم جو ہے وہ خیبر عبور کر کے خندق عبور کر کے دوسری طرف نکل آئیں گے، تو پھر ہم مل کر دونوں طرف سے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور یوں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جنگی تدبیریں کرنی شروع کی۔ اس جنگ کے باقی واقعات و حالات انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ذکر کروں گا، اور اسی ضمن میں تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں گے کہ خندق کے کھدائی کے دوران جو اور معجزات سامنے نظر آئے ان کو بھی ڈسکس کریں گے جو بہت ہی روح پرور ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے درس میں اس پہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي علم